السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ عمران خان صاحب اس وقت لاہور کے اندر ہیں اور وہ مختلف میٹنگز اور اجلاس کی سے خطاب بھی کر رہے ہیں، ان کو پریزائڈ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر جو عمران خان کی حکومت پہ اس وقت تنقید ہے اور وہ خود پنجاب کی گورننس ہے۔ پنجاب اصل میں 60 سے 62% حصہ ہے پاکستان کا، آبادی کے حساب سے اور وسائل کے حساب سے جو استعمال ہوتے ہیں یہاں پہ۔ تو اس لیے جب ہم اگر پاکستان کی کبھی بات کریں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پنجاب کو نظر انداز کر دیں یا پنجاب کو ہم جو ہے اس کی انتظامیہ کو جو ہے وہ نہ دیکھیں اور ان کو چیک اینڈ بیلنس میں نہ رکھیں۔ اب اگر ایک سال جو پاکستان تحریک انصاف کے گزر گئے پچھلے اس میں، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں تو پنجاب خاص طور پہ ایسی چیز ہے کہ جس میں ان کے پاس اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے صفر ہے۔ ان کے پاس ایک چیز بھی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے پنجاب کے اندر کارکردگی کی ہے۔ اس سے پہلے کے جو حکمران پنجاب کے رہے ہیں اور کئی اچھے تھے، کئی بہت اچھے تھے اور کئی کم اچھے تھے، لیکن سب نے کچھ نہ کچھ ایفرٹ ضرور کیا ہے۔ اور عثمان بزدار جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ نہ صرف عمران خان کی پوری ٹیم میں سب سے ویک حصہ ہیں، بلکہ وہ جو ہے حکومت کو بدنام کرانے کا بھی سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ عثمان بزدار کی ہے، کیونکہ دو قسم کی چیزیں ہیں یہاں پہ۔ ایک تو اکانومی کی ہے، اکانومی پہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو بلیم نہیں کر رہے، کیونکہ یہ اکانومی انہوں نے انہیرٹ کی ہے، اکانومی کے پرابلمز انہوں نے انہیرٹ کیے ہیں۔ جب وہ آئے تھے تو $85 بلین کے قرضے تھے، ان قرضوں کو اتارنے کے لیے، ان کی قسطیں دینے کے لیے ان کو قرضے لینے تھے، یہ سب کچھ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اور ڈالر مہنگا ہونے سے اگر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو چلیں وہ بھی سمجھ آتا ہے، لیکن جو چیزیں بیڈ گورننس کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عمران خان کی اپنی ذات کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان ایک آنسٹ آدمی ہے، عمران خان کی نیت اچھی ہے، بٹ اگر عمران خان کی ٹیم میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ڈیلیور نہیں کر سک رہے یا وہ ڈیلیور کرتے ہوئے جان بوجھ کر کوتاہیاں کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، یا ان کے اوپر کوئی سوالیہ نشانات آ رہی ہیں کہ یہاں پہ رشوت کا بازار گرم ہے، تو یہ سارا بلیم ایونچولی عمران خان کے اوپر جائے گا اور ان کو اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور اسی وجہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ کچھ چیزوں کا بڑی سختی سے نوٹس لیں۔ آئی بی وغیرہ ان کے نیچے ہیں، ISI ہیں، دیگر ادارے ہیں، وہ ان کو پابند کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو پنجاب میں ہونے والی بدعنوانیاں جو ہیں یا لیک آف گورننس جو ہے اس کا ضرور بتائیں۔ اور لیک آف گورننس کا سب سے بڑا ایک ایگزامپل یہ ہے کہ لاہور میں اگر 6 بڑی مارکیٹس ہیں تو سب میں اگر ٹماٹر کا اور آلو کا ریٹ مختلف ہونا ہے تو اس کا مطلب ڈالر نہیں ہے، اس کا مطلب سٹاک مارکیٹ نہیں ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ عالمی ریسیشن نہیں ہے، اس کا مطلب لوکل گورننس ہے کہ ہماری لوکل گورننس جو ہے اس میں بڑی کمیاں ہیں۔ اور اب عثمان بزدار 2 چیزوں پہ کر رہے ہیں کانسنٹریٹ۔ ایک سال میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی کارکردگی جو ہے وہ یہ ہے کہ لاتعداد انہوں نے پوسٹنگز کر دی ہیں اور متعدد انہوں نے ٹرانسفرز کر دی ہیں۔ سرکاری ملازمین جب ہیں، آپ ان کو جب اتنی فریکوینٹلی آپ ان کو پوسٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹک کے کام کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتے۔ ایک طرف تو نیب کی تلوار ہے، دوسری طرف اینٹی کرپشن کی تلوار ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ذرا سا کام کرنا شروع کرتا ہے عثمان بزدار اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ ایک منسٹری میں 5 6 سیکرٹریز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں آلریڈی ایک سال کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی منسٹری میں کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ میں نے جب اس کی تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ ہر وہ وزیر جس سے عثمان بزدار یہ گھبراتے ہیں کہ یہ کل کو وزیر اعلیٰ کی پوسٹ کا امیدوار ہو سکتا ہے، اس کے نیچے وہ اتنی ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کر کے رکھتے ہیں کہ وہ منسٹر جو ہے وہ زچ رہے اور وہ نہ کر سکے۔ لوگوں کے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں اس کے اوپر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جو بیسک سہولیات ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ لوکل باڈیز ہو، چاہے وہ سیوریج کا نظام ہو، چاہے وہ
یعنی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات ہو یا پینے کا پانی ہو، یہاں پہ عثمان بزدار کی گورننس جو ہے ان باتوں پہ ٹوٹلی زیرو نظر آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آئے روز پولیس افسران کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں، پولیس والے اچھے بھی ہیں، کوئی پولیس والے بہت اچھے بھی ہیں اور پولیس والے کم اچھے بھی ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر آج تک ہم ان کو یہ بلیم کرتے رہے کہ یہ سیاسی حکومتوں کے اعلی کار بنتے رہے ہیں یا ان کو بناتے رہے ہیں لوگ، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب ان کو ٹیک کر کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اگر ایک جگہ سے ایک ایس پی جو ہے وہ 4 دفعہ ٹرانسفر ہو جائے گا ایک سال میں، تو وہ کس طرح سے اپنے ماتحتوں کو روکے گا کہ جناب یہ جرائم کو قابو کریں، اس کا یہ طریقہ ہے، اس کو یہ امپلیمنٹ کریں، یا اپنی ایس او پیز اور پروسیجرز کو امپلیمنٹ کرے گا۔ اور اس لیے جو اس وقت رپورٹ نہیں ہو رہا، پنجاب میں سٹریٹ کرائم جو ہے ایک بہت خوفناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔ آپ کو میں یہ بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ صرف لاہور نہیں، دیگر پورے پنجاب میں سٹریٹ کرائمز بہت عام ہو گئے ہیں۔ اب موبائل سنیچنگ جو ہے وہ بڑی کامن ہو گئی ہے، اور لوگوں کی جیب کٹنے کی وارداتیں وغیرہ، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پولیس ٹوٹلی ان افیکٹو ہو کے رہ گئی ہے، ریڈنڈنٹ ہو کے رہ گئی۔ اور پہلی باری میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں اس میں پولیس کو قصوروار نہیں سمجھ رہا، کیونکہ پولیس والے جو ہیں وہ اپنی نوکری اور اپنی پوسٹنگ کے چکروں میں رہیں، اس کو بچانے کے چکروں میں رہیں کہ وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے اس کرائم کو کنٹرول کرنے میں رہیں۔ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے کہ آئے روز چند لوگ ہیں جن کے اوپر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں۔ خود کھرا سچ پروگرام میں ہم نے وہ بڑے کیے ہیں، یوٹیوب ویڈیو میں ان کے نام لے چکا ہوں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ جس کی کرپشن کی ہم بات کرتے ہیں یا انکمپٹنس اور انایفیشنسی کی بات کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ماتھے کا جھومر بن گیا ہے، اور وہ ان کو اتنا ہی پروٹیکٹ کرنا شروع ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے وزراء جن کے متعلق آتا ہے کرپشن کے میں ان کا نام آتا ہے، ان کو ٹی وی سے، ان کو میڈیا سے دور کر دیا ہے، وہ نہیں آتے میڈیا پہ، ماں سوائے ان پروگرامز کے جس میں پہلے سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ ان سے سوال و جواب کیا کرنے ہیں یا کیا نہیں کرنے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ایک کے اوپر بھی ایکشن نہیں لیا۔ جن باتوں کے اوپر پچھلے 1 سال میں عثمان بزدار نے کہا کہ میں نے ان کا نوٹس لے لیا اور میں ان پہ ایکشن لینے لگا ہوں، ان پہ انہوں نے بالکل بھی ایکشن نہیں لیا۔ پرابلم یہ ہے، انفارچونیٹلی، ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی بیڈ گورننس کا ایک ٹریڈ مارک بن کے رہ گئے ہیں، اور اگر بہت جلدی ان کے متعلق کوئی فیصلے نہیں کیے جاتے اور اہم فیصلے نہیں کیے جاتے، اور ان کی جگہ ایسی ٹیم کو اور ایسے لوگوں کو نہیں لایا جاتا جن کو پنجاب کی سمجھ ہے، جن کو پنجاب کی سیاست کی سمجھ ہے، جن کو پنجاب کی گورننس کی سمجھ ہے، تو حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہونے کی کافی امید ہے، اور کافی انڈیکیٹرز بھی ہیں۔ اب اس میں ونس اگین میں ان کی آنیسٹی کے اوپر پہلے ہو سکتا تھا کہ میں ڈاؤٹ نہ کرتا، لیکن اب مجھے ڈاؤٹس ہونا شروع ہو گئے ہیں کافی جگہوں پہ اور کافی چیزوں پہ، اور ہمیں بڑی جگہوں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ جناب all is not so well and all is not so clean۔ تو میں عثمان بزدار صاحب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں ذاتی طور پہ کہ میں نے یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ کرپشن کوئی بھی کرے گا تو ہم اس کو سامنے لے کے آئیں گے، اور آپ کے اوپر نہ صرف یہ الزامات آ رہے ہیں بلکہ آپ کی بیڈ گورننس جو ہے وہ اب روز روشن کی طرح عیاں ہے ہر ایک کے اوپر، اور اس کے لیے یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اے راکٹ سائنٹسٹ۔ میں جتنے پاکستان تحریک انصاف کے خاص لوگوں سے ملا ہوں جو ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں اور بڑے کمیٹڈ ورکرز ہیں تحریک انصاف کے، اور بغیر عہدوں کی لالچ کے اور بغیر کسی انعام کے وہ ان کے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ہاتھ جوڑ کے اب معافی مانگ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ I mean, why can't we find people who can actually deliver؟ اور اس پنجاب کابینہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ قابل ہیں، اور جن کو نہ صرف اپنا کام آتا ہے بلکہ ان میں ملک کا درد بھی ہے، ان میں ایجوکیشن بھی ہے، ان کے اندر ویژن بھی ہے، اور ان کو اگر ذمہ داریاں دی جاتی ہیں تو آئی ایم شیور وہ بہتر کام کریں گے۔ میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، میں کسی کو پیٹرنائز نہیں کرنا چاہتا، بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ پارٹی چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی بھی پارٹی، ہر پارٹی کے اندر بڑی ڈیپتھ ہوتی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مجھ سے کل بھی ایک صاحب ملے تھے اور پرسوں بھی پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا جی آپ بزدار صاحب کو ایز اے وزیر اعلیٰ کیسا ریٹ کرتے ہیں؟
تو میں اب حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ بڑے حوصلہ ہے ان لوگوں کا کہ ابھی بھی یہ سوال کریں. ان کو یہ پوچھنا چاہیے کتنا برا ریٹ کرتے ہیں. لیکن بہرحال لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ شہباز شریف کے مقابلے میں یا چودھری پرویز الہی کے مقابلے میں کیسا ریٹ کرتے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ پنجاب کے سب سے اچھے ابھی تک وزیر اعلیٰ رہے ہیں, اور ان کی گورننس جو ہے وہ آج ان کی جو اپوزیشن تھی اس وقت کی اور بات کی بھی, وہ بھی اس کا اعتراف کرتی ہے کہ چودھری پرویز الہی کی گورننس جو ہے وہ انکویسچنیبل تھی اور ابو مارک تھی, کیونکہ نہ صرف ان کو سمجھ تھی بلکہ ان کا ویژن بھی تھا اور ان کا کنٹرول بھی تھا. اور اس کے برعکس چودھری میاں شہباز شریف جو ہیں ان کے اوپر وہ الزامات بڑے ہیں, چاہے وہ 56 کمپنیز کے ہوں, چاہے وہ صاف پانی کا ہو, چاہے وہ اورنج ٹرین ہو, چاہے وہ جنگلہ بس ہو, چاہے وہ لیپ ٹاپ کی ہو, چاہے وہ سستی روٹی کا ہو. یہ بڑے الزامات ہیں جس کے جوابات تو انہوں نے ہمیں دینے ہیں, یعنی نیب کے آگے انہوں نے دینے ہیں جو سوالات ان سے پوچھے جا رہے ہیں. اور جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مجرم ہے تب تک ہم مجرم تو نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک بات ضرور طے ہے کہ میاں شہباز شریف کی ڈیلیوری جو تھی اس کا ثانی بھی کوئی نہیں ہے. میاں شہباز شریف نے جو باتیں کی, چاہے وہ ایک انڈر پاس تھا, چاہے وہ اورنج لائن تھی, جو بھی اچھی کم اچھی انہوں نے کمپلیٹ کر کے دکھائی ہیں اپنے پروجیکٹس, اور ریکارڈ ٹائم میں انہوں نے کمپلیٹ کیے. کرپشن ضرور ہے, کرپشن ضرور ہوئی ہوگی, یہ ہوگی, لیکن یہ کام نیب کا ہے اب پروف کرنا, کیونکہ ہم نے جتنی باتیں ان کے اوپر کرنی تھی وہ کر چکے ہیں. تو موجودہ وقت میں چودھری پرویز الہی کا میاں شہباز شریف کا اگر عثمان بزدار سے مقابلہ کرنا ہے تو بالکل ایسا ہے جیسے مجھے کوئی سوال پوچھ رہا ہے کہ اسکندر اعظم یا الیگزینڈر دا گریٹ کا اور عائشہ گل لالے میں کتنا کو فرق ہے ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کے حساب سے. تو میری کتاب میں عثمان بزدار جو ہیں وہ عائشہ بی بی کے لیول کے ہیں. ان کا کسی اور وزیر اعلیٰ سے مقابلہ کرنا کافی انسلٹنگ ہوگا. اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان یوٹیوب چینل. یہ میری اپنی رائے ہے, یہ میری اپنی آراء ہیں, اور آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ کا ایک حق ہے. اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.